للکار علامہ ظہیر، پاسبان مشن علامہ ظہیر حضرت مولانا علامہ طارق محمود یزدانی صاحب کو، میں طارق محمود یزدانی صاحب کو خطاب شروع کرنے سے قبل ایک بات سنانا چاہتا ہوں۔ اس دن 7 مئی کو منڈا پنڈ میں بھی میں نے ان کے مرشد و مخدوم کے بارے میں سنانی تھی، لیکن اس دن بھی نہ سنا سکا۔ آپ کی وساطت سے میں علامہ صاحب کو ان کے مرشد و مخدوم کے بارے میں پنجابی کی زبان میں ایک بات سنانا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ علامہ صاحب کا بھی دل خوش ہوگا، آپ کا بھی دل خوش ہوگا۔ میں آپ کے مرشد و مخدوم کے بارے میں علامہ طارق محمود یزدانی صاحب کہنا چاہتا ہوں۔ ہم اسی منکر کدوں ہاں اولیاء دے، ولی رب دے بڑے قریب ہوندے، ولی کر کے دن رات بندگی وچ رب دی نظر حبیب ہوندے، جنت بقی پہنچے مار اڈاری، کدے چینیاں والی خطیب ہوندے، راضی جنہ تے آپ رحمان ہو جائے، چنگے اونا دے یارو نصیب ہوندے۔ خطاب واسطے میں دعوت دینے لگا ہوں للکار علامہ ظہیر حضرت مولانا طارق محمود یزدانی صاحب۔ اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد ان گنت درود و سلام نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہوں۔ صدر ذی وقار، انتہائی قابل صد احترام علماء کرام اور سامعین محترم، حسب عادت سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرنا چاہوں گا، جس رب کائنات نے مجھے اپنے کیے ہوئے وعدے کو نبھانے کی توفیق بخشی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ احباب جماعت کا، یوتھ فورس کے شہینوں اور شہبازوں کا، منتظمین پروگرام کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جنہوں نے آج کا یہ پروگرام ترتیب دے کر آپ دوستو احباب کو یہاں جمع فرما کر میری اور آپ کی ملاقات کا بندوبست کیا ہے۔ آپ جس جذبے اور ولولے سے یہاں تشریف فرما ہیں، بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا، خلوص دل سے اللہ سے میرے لیے یہ دعا فرما دیں، رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پھر میرے سمیت اپنے لیے بھی دعا فرما لیں،
رب کائنات ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آج کی یہ سیرت خاتم النبیین کانفرنس اس کے اندر میں اپنے آقا و مولا اپنے رہبر و رہنما اپنے پیشوا اور مقتدا امام الحرمین خواجہ بدر حنین امام القبلتین سید الثقلین جد الحسن والحسین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا تذکرہ کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ قرن اول سے لے کر آج تک حضور کی سیرت پر بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں اور ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ ہر لکھنے والا زور قلم صرف کرنے اور پوری محنت و تحقیق کے بعد اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ وہ اس موضوع کا حق ادا نہیں کر سکا۔ حالانکہ یہ کتابیں اپنی اپنی جگہ ریسرچ اور ادب کا شاہکار ہیں۔ آپ پہلے قلم کے عشق و محبت کا اندازہ کیجئے کہ نثر اور نظم میں ایسی کتابیں بھی بازار میں آ چکی ہیں جن میں پوری کتاب میں ایک لفظ بھی منقوط نہیں ہے۔ یعنی ساری کی ساری کتاب ایسے کلموں اور جملوں پر مشتمل ہے جن میں ایک لفظ پر بھی نقطہ نہیں ہے۔ آپ کوشش کر کے دیکھیں، ممکن ہے کہ ایک سطر لکھنا بھی محال ثابت ہو، لیکن سچی محبت بڑے بڑے میدان سر کرا دیتی ہے۔ ادیبوں کی کاوشیں اپنی جگہ، مصنفین کی تحقیقات اپنی جگہ، آپ کی سیرت کو، آپ کے کردار کو جس کتاب میں سب سے زیادہ مستند انداز میں بیان کیا گیا ہے وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کی یہ ہزاروں آیتیں در حقیقت
آپ کی سیرت کے عملی پہلو ہیں۔ قرآن کریم میں جو چیز قال ہے وہی ذات نبوی میں حال ہے۔ قرآن کریم میں جو نقوش و دوال ہے وہی ذات اقدس میں سیرت اعمال ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ شیر اہل حدیث حضرت مولانا منظور احمد صاحب، نواب اہل حدیث حضرت مولانا منظور احمد صاحب، علامہ طارق محمود یزدانی صاحب۔ میں کہہ رہا تھا قرآن کریم میں جو چیز قال ہے وہی ذات نبوی میں حال ہے۔ قرآن کریم میں جو نقوش و دوال ہے وہی ذات اقدس میں سیرت اعمال ہے۔ اور یہی وجہ ہے جب میری اور آپ کی ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پہ دستک ہوئی، آپ کے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی گئی تو ماں نے پوچھا کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ ماں جی میں آقا کا ایک غلام ہوں، بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ ماں جی ایک سوال لیے ہوئے آپ کے دروازے پہ آیا ہوں، بتاؤ کیا سوال ہے؟ ماں جی میں آپ سے رحمت کائنات کی سیرت کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں۔ مجھ سے کیوں پوچھنے آئے ہو؟ ماں جی اس لیے کہ آپ وہ ہیں جس نے میرے آقا کو دن کے سویرے میں بھی دیکھا ہے، رات کے اندھیرے میں بھی دیکھا ہے۔ جتنا آپ نبی کی سیرت سے واقف ہیں، آگاہ ہیں، آشنا ہیں، اور کوئی کیسے ہو سکتا؟ شرم نہیں آتی؟ سیدہ عائشہ پہ تبرہ کرتے ہوئے اس کو تان و تشنیع کا نشانہ بناتے ہوئے تمہیں معلوم نہیں ہے کہ سیدہ عائشہ کون ہے؟ اٹھا المستدرک کے حاکم کو،
اور پڑھ تمہیں معلوم ہو کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کون ہے رضی اللہ عنہا۔ اور میری ماں وہ ہے جس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ نکاح سے پہلے ہی فرشتے نے خواب میں جناب محمد کو اس کی تصویر دکھا دی۔ اور میری ماں عائشہ وہ ہے اور جس سے رحمت کائنات بیویوں میں سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ آج اس کو تان و تشریح کا نشانہ بنا دو۔ کہاں یاد آئے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ، انہوں نے سوال کرنے والے نے اس سے سوال کیا، شاہ جی بتاؤ عائشہ کی شان زیادہ ہے یا ختیجہ کی شان زیادہ؟ کہنے لگے میں تمہیں کیا بتا سکتا ہوں، جو میں بتا سکتا ہوں وہ تجھے ضرور بتاؤں گا۔ عائشہ اور ختیجہ میں موازنہ کرنے والا کون ہوں؟ سنو، گھر جا کے فیصلہ خود کر لینا۔ میں ام المومنین عائشہ صدیقہ کے بارے میں اتنا ہی کہتا ہوں کہ ختیجہ کا نکاح محمد بن عبداللہ سے ہوا ہے، عائشہ کا نکاح محمد الرسول اللہ سے ہوا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان امی عائشہ صدیقہ۔ وہ آدمی ہاتھ اٹھائے جو امی عائشہ صدیقہ کو اپنی ماں مانتا ہے، دوسرے آدمی کو اپنا ہاتھ اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ شان امی عائشہ صدیقہ، شان امی عائشہ صدیقہ، علامہ طارق محمود یزدانی صاحب۔ اے امین فروقی نے تو روٹی بھی کھوائی ہے کہ کوئی نہیں؟ بول دے کیوں نہیں؟ تو ہڈے تے پابندی ہے، ایمرجنسی تے ہسپتال نہ چ لگی، یہ تھے تے نہیں لگی۔ آپ ہی نس گیا ایمرجنسی لوانا، اور تمہیں بولنا پڑے گا۔ کہاں عائشہ عائشہ امی امی کرنے والا میرا خطیب قاری عبدالحفیظ فیصلہ، کہاں ماں کے ترانے پڑھنے والا حبیب الرحمان یزدانی، کہاں عائشہ صدیقہ کا علم اٹھانے والا احسان الہی شہیر۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ عائشہ کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہو؟ دنیا کو بتا دو عائشہ صدیقہ کی عظمت کو غلغلہ مچا کے چھوڑیں گے، عائشہ کے دشمنوں کو یہاں سے بھگا کے چھوڑیں گے۔ نعرہ تکبیر، امی عائشہ، امی عائشہ، علامہ طارق محمود یزدانی صاحب، نعرہ تکبیر۔ تمہیں کیا معلوم ہے ماں عائشہ کون ہے؟ اور میری ماں وہ ہے جس کی شان میں آسمان سے 18 آیتیں نازل ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ میری ماں عائشہ وہ ہے، ذرا کانوں سے روئی کے پھڑے نکالو، ذرا آنکھوں سے تعصب کی اینک اتارو، ذرا دل کے دروازے کھولو، اہل حدیث کے دروازے پہ آؤ، تمہیں بتائیں اللہ نے ام المومنین سیدہ عائشہ کو کیا عظمت اور رفعت عطا کی۔ تمہیں کیا معلوم ہے؟ ماں عائشہ کے بارے میں باتیں کرتے ہو؟ اور میری ماں تو وہ ہے جس کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا تھا کہ ماں کہتی ہے میں وہ ہوں جس نے اپنی آنکھوں سے جبریل کو دیکھا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ماں نے کہا میں وہ ہوں جس کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے
جس کے حجرے کو جناب محمد نے جنت قرار دیا. سبحان اللہ. میں وہ ہوں جس کو یہ اعزاز ملا ہے کہ کائنات کا امام دنیا سے جا رہا تھا، اس کا سر عائشہ کے سینے سے لگا ہوا. سبحان اللہ. اس ماں کے دروازے پہ دستک ہوئی. دیکھ میرا مسلک کہاں سے چلا ہے، میرے مسلک کی دلیل کیا ہے، میرے مسلک کی صداقت کیا ہے، میرے مسلک کی حقانیت کیا ہے، میرے مسلک کی سچائی کیا ہے. میں دلیل کہاں سے لیتا ہوں، برہان کہاں سے اکٹھے کرتا ہوں، شواہد کہاں سے لاتا ہوں. ذرا قریب آ، دور بیٹھ کے گالی نہ دیا کر، دور بیٹھ کے کیڑے نہ نکالا کر. ذرا قریب آ کے دیکھ تو صحیح. اور میرے خطیب ادیب حسیب لبیب اور میرے مفتی مولوی امام کے پاس آئے گا، اس کی زبان سے تجھے یا رب کا قرآن سنائی دے گا یا محمد کا فرمان سنائی دے گا. نعرہ تکبیر، صداقت مسلک اہل حدیث، شان امی عائشہ صدیقہ. یارو پوچھنے والے نے پوچھا، ماں میں تجھ سے نبی کی سیرت کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں. اس نے کہا میرے دروازے پہ کیا لینے آیا ہے؟ ماں جی کہاں جاتا؟ یہی مسلک اہل حدیث ہے نا. کہاں جاتا؟ کہا جہاں بھی تھا وہیں بیٹھ کے رب کا قرآن کھول لیتا. ماں کیوں؟ کہا کان خلقہ القرآن. سارا قرآن بھرا پڑا ہے تو جناب محمد کی سیرت سے بھرا پڑا. آج اہل حدیث چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کی بات نہیں کرتا. آج اہل حدیث ایوان میں بولے یا میدان میں بولے، جلسے میں بولے یا کانفرنس میں بولے، اپنوں میں بولے یا بیگانوں میں بولے، یاروں میں بولے یا اغیاروں میں بولے، سجنوں میں بولے یا دشمنوں میں بولے، چھوٹوں میں بولے یا بڑوں میں بولے، امیروں میں بولے یا غریبوں میں بولے، کالوں میں بولے یا گوروں میں بولے، رب ذوالجلال کی قسم ہے اہل حدیث جب بھی بولے، جہاں بھی بولے، صبح بولے، شام بولے، آج بولے، کل بولے، یہاں بولے، کہیں اور بولے، اہل حدیث جب بھی بولے یا قرآن کی بولی بولے یا محمد کی حدیث کی بولی. بھی گالیاں دیتے ہو، پھر بھی تانے دیتے ہو، پھر بھی تانوں تشریح کا نشانہ بناتے ہو. اور مجھے حیرانگی تو ان پر ہے. چلو دشمن گالیاں دے تو سمجھ آتی ہے، اپنے بھی معاف نہیں کرتے. میں نے اپنی ماں کے کہنے پر قرآن کھول لیا. تابع دار ماں کا تو وہی ہوتا ہے نا جو ماں نے کہا ہے وہ کر کے تو دیکھے. ماں نے کہا قرآن کھولو، میں نے قرآن کھول لیا. ماں نے کہا اب میرے سرتاج ساری کائنات کے رہبر اور رہنما کے بارے میں عائشہ سے نہ پوچھ، اس سے پوچھ، یہ تمہیں بتائے گا. کر سوال اس سے، کس کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہے؟ نبی کے بارے میں جو پوچھنا چاہتا ہے، جو سوال کرنا چاہتا ہے، کر سوال. جواب عائشہ نہیں دے گی، جواب رب کا قرآن دے گا. اور میں نے ماں کے کہنے پہ قرآن کو کھول لیا. میں نے قرآن کھول کے سامنے رکھا. میں نے قرآن سے نبی کے نام کے بارے میں پوچھا، قرآن بول پڑا محمد الرسول اللہ. میں نے قرآن سے نبی کے بچپن کے بارے میں پوچھا،
قرآن فوراً بول پڑا علم یجد کا یتیمن فآوا. ماشاءاللہ. میں نے نبی کی جوانی کے بارے میں پوچھا، قرآن فوراً بول پڑا. کیا پوچھتے ہو؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. ماشاءاللہ. میں نے قرآن سے نبی کے لباس کے بارے میں پوچھا، قرآن فوراً بول پڑا وَسَيَّابَكَ فَطَهِّرْ. میں نے ماحول کے بارے میں پوچھا، قرآن فوراً بول پڑا وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ. میں نے نبی کی گفتار کے بارے میں پوچھا، قرآن بولا مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. ارے میں نے قرآن سے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کے بارے میں پوچھا، قرآن فوراً بول پڑا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. میں نے محبت کے بارے میں پوچھا، قرآن بولا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. میں نے اس کے ادب و احترام کے بارے میں پوچھا، قرآن بولا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا. میں نے اس کی اطاعت کے بارے میں پوچھا، قرآن بولا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. میں نے اس کی رحمت کے بارے میں پوچھا، قرآن بولا ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میں نے اس کی رسالت کے بارے میں پوچھا، قرآن بولا انی رسول اللہ الیکم جمیعا. میں نے اس کی ہماگیری کے بارے میں پوچھا، قرآن بولا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. میں نے اس کی ختم نبوت کے بارے میں پوچھا، قرآن بولا ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. میں نے اس کی عظمت کے بارے میں پوچھا، قرآن بولا انا اعطینا کل کوثر. میں نے اس کے پروگرام کے بارے میں پوچھا، قرآن بولا فصل لربک وانحر. میں نے اس کی زندگی کے خلاصے کے بارے میں پوچھا، قرآن بولا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میں نے اس کی دنیا سے رستگی کے بارے میں پوچھا، قرآن بولا انک میت و انہم میتون. میں نے اس کی سیرت کے بارے میں پوچھا، قرآن بولا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہمیں گالی دینے والے، میں نے اپنے نبی کی شان کے بارے میں، عظمت کے بارے میں، رفعت کے بارے میں، معرفت کے بارے میں، بلندی کے بارے میں پوچھا، اور قرآن بولا ورفعنا لک ذکرک. نعرہ تکبیر، بلندی مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ حضرت مولانا علامہ طارق محمود یزدانی صاحب. ہمیں تانے دیتے ہو. بتلاؤ اس نبی کو چھوڑ کے کسی اور نبی کو پکڑنا چاہتے ہو؟ نہیں. کسی اور نبی کو منوا سکو گے؟ ایسا لا کے تو دکھاؤ. تم ایسا لا کے دکھا نہیں سکتے، اور وہابی اس کو چھوڑ کے کسی اور کو مان نہیں سکتے. ماشاءاللہ. بے شک بے شک. یہی جرم ہے نا ہمارا، یہی ہم کہتے ہیں نا. اور میرے مرشد و مخدوم حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے، لوگو جاؤ صبح جا کے ہمیں گالیاں دے لینا، ہم سن لیں گے گالیاں، ہمارے بارے میں جو جی چاہے کہہ لینا، لیکن ہماری بات تو سن لو. کون سی لڑائی والی بات کریں؟ ہم تو اتنا ہی کہتے ہیں، لوگوں ہمارے پاس چیزیں دو ہیں. کتنی ہے؟ سارے نہیں بولے. کتنی ہے؟ دو. کون کون سی؟ ایک سر ہے اور ایک دل ہے. حضرت علامہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں
سر ہم نے عرش والے کو دے دیا ہے، دل مدینے والے کو دے دیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اب اہل حدیث کا سر اور درباریوں سن لو، ایشان الہی شہیر کے روحانی اور جسمانی بیٹوں کا اعلان سن لو۔ اب اہل حدیث کا سر اس کے علاوہ کسی کے سامنے جھک نہیں سکتا، اس کے دل میں محمد کے علاوہ کوئی بس نہیں۔ بے شک، بے شک، ہم کسی کو بسا نہیں سکتے یہی کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہم نے قرآن اور حدیث سے یہی سیکھا۔ بے شک۔ اور ہمارا عقیدہ سن لو، لوگوں کو سنا دو جا کے، لوگوں کو سمجھا دو جا کے، لوگوں تک پہنچا دو جا کے۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا نظریہ ہے، ہماری سوچ اور فکر ہے، ہماری لگن طرف ہے، ہم ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں۔ لوگوں سن لو، قرآن اگر علم ہے، محمد اس کا عمل ہے۔ بے شک، بے شک۔ قرآن اگر اجمال ہے، محمد اس کی تفصیل ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن اگر متن ہے، محمد اس کی تشریح ہے۔ قرآن اگر ذکر ہے، محمد اس کے مذکر ہے۔ قرآن اگر واعظ ہے، محمد اس کے واعظ ہے۔ قرآن اگر رحمت ہے، محمد رحمت للعالمین ہے۔ قرآن اگر ہدایت ہے، محمد ہادی ہے۔ اور قرآن اگر نور ہے، محمد سراج منیر ہے۔ یہی تو ہم کہتے ہیں، یہی تو ہم سناتے ہیں، یہی تو ہم پہنچاتے ہیں، یہی تو ہم لوگوں کو سناتے ہیں۔ آؤ، ہم نے قرآن و حدیث کو پڑھا ہے، ہم نے قرآن و حدیث پہ نگاہ ڈالی ہے، ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں۔ قرآن و حدیث کو پڑھنے کے بعد تم نے پتہ نہیں کیا پڑھا ہے، تم نے پتہ نہیں کیا دیکھا ہے، تم نے کون سا دین سیکھا ہے۔ ہم نے قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، ہمیں یہی سمجھ آیا ہے۔ ہم نے اپنے آقا کو جس انداز میں دیکھا ہے، رحمت کائنات کو جس طرح دیکھا ہے، اللہ کی قسم ہمیں اس جیسا کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ ہم جیسا ہے الزام لگاتے ہو، اتہام بازیاں کرتے ہو، ہم پہ کیچڑ اچھالتے ہو۔ ہم نے کہا سن لو، ہمارا عقیدہ یہ ہے، جاؤ ذرا قرآن و حدیث کے اوراق پلٹ کے دیکھو۔ اللہ کی قسم ہم نے اپنے آقا کو عبادت میں دیکھا، اس جیسا عابد کوئی نظر نہیں آیا۔ بے شک، بے شک۔ ہم نے زہد میں دیکھا، اس جیسا زاہد کوئی نظر نہیں آیا۔ ہم نے تبلیغ میں دیکھا، اس جیسا مبلغ کوئی نظر نہیں آیا۔ ہم نے ڈرانے میں دیکھا، اس جیسا نذیر کوئی نظر نہیں آیا۔ شہادت میں دیکھا، اس جیسا شاہد کوئی نظر نہیں آیا۔ اے صداقت میں دیکھا، اس جیسا صادق کوئی نظر نہیں آیا۔ ہم نے امانت میں دیکھا، اس جیسا امین کوئی نظر نہیں آیا۔ شفقت میں دیکھا، اس جیسا شفیق کوئی نظر نہیں آیا۔ ہم نے اس کو، اپنے آقا کو حکومت میں دیکھا، اس جیسا حاکم کوئی نظر نہیں آیا۔ قیادت میں دیکھا، اس جیسا مقتدا کوئی نظر نہیں آیا۔ قربت میں دیکھا، اس جیسا مقرب کوئی نظر نہیں آیا۔ طہارت میں دیکھا، اس جیسا طاہر و طیب کوئی نظر نہیں آیا۔ ہم نے اپنے آقا کو ایک خطیب کی حیثیت سے دیکھا، خطابت میں دیکھا، اس جیسا خطیب کوئی نظر نہیں آیا۔ شرافت میں دیکھا، اس جیسا شریف کوئی نظر نہیں آیا۔ شہانت میں دیکھا، اس جیسا شہین کوئی نظر نہیں آیا۔ ہم نے اپنے آقا کو نبوت میں دیکھا، اس جیسا نبی کوئی نظر نہیں آیا۔ ہم نے اس رسالت میں دیکھا، کائنات میں اس جیسا رسول بھی کوئی نظر نہیں۔ ہم اس کو چھوڑ کے کسی کانے لولے اور لنگڑے کو کیسے مان سکتے ہیں؟ بے شک۔ اس کو کیسے تسلیم کر سکتے ہیں؟
اس کی بات اپنے جلسے میں کیسے کر سکتے ہیں؟ اور میں تو کہتا ہوں نبی کے مقابلے میں اس کا نام لینا بھی نبی کی توہین سمجھتا ہوں۔ بے شک ہم تو اس کا نام نہیں لینا چاہتے۔ وہ بدگفتار ہے، وہ لعنتی کردار ہے، وہ خواہشات کا بندہ ہے، وہ سوچ کا گندا ہے، وہ دولت کا حریص ہے، وہ منافقت کا مریض ہے، وہ اخلاق کا قاتل ہے، وہ سراپائے باطل ہے، وہ فتنہ ساز ہے، وہ نوسر باز ہے، وہ علامت فساد ہے، منکر جہاد ہے، جھوٹ کا مجسمہ ہے، انگریز کے بوٹ کا تسمہ ہے، افرنگی کا غلام ہے، دشمن خیر النام ہے، ایمان کا شکاری ہے، در انگریز کا بھکاری ہے۔ ہاں ایک آنکھ سے کانا ہے، کفر میں سیانا ہے، کفر کی برہان ہے، دشمن قرآن ہے۔ ہاں میں کہنا چاہتا ہوں اس کی شخصیت بڑی شیطانی ہے، نام اس کا مرزا قادیانی ہے، ہرزہ سرائی میں منہ زور ہے، وہ ظالم نبوت کا چور ہے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ۔ لاؤ اپنے نبی کی ختم نبوت کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہو؟ انشاءاللہ کھڑے ہو کے ذرا ہاتھ وعدہ اٹھا کے کیجئے، بتاؤ، کھڑے ہو کے وعدہ کیجئے۔ اور ختم نبوت کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہو؟ مجھے تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اور مجھے بول کے بتاؤ، بیٹھ جاؤ، مجھے بول کے بتاؤ، تمہاری آواز گونجنی چاہیے فیصل آباد کے در و دیوار میں، تمہاری آواز گونجنی چاہیے جمعیت اہل حدیث کے شیروں، جمعیت اہل حدیث کے دلیروں، جمعیت اہل حدیث کے جانثاروں، وفاداروں، جمعیت اہل حدیث کے پروانوں، دیوانوں، مستانوں، پہلوانوں، تمہاری آواز فیصل آباد کے در و دیوار میں گونجنی چاہیے۔ ہم آمینہ کے لال کی سیرت کا، آمینہ کے لال کی ختم نبوت کا ڈنکا بجا کے چھوڑیں گے، نبی کی ختم نبوت کو، دشمنوں کو یہاں سے بھگا کے چھوڑیں گے۔ تیار ہو؟ سارے بولو تیار ہو؟ انشاءاللہ، اور دفاع صحابہ کے لیے تیار ہو؟ انشاءاللہ، ختم نبوت کے لیے تیار ہو؟ انشاءاللہ۔ علامہ ہشام کے قدموں سے قدم ملانے کے لیے تیار ہو؟ انشاءاللہ، جمعیت اہل حدیث کا پیغام گھر گھر پہنچانے کے لیے تیار ہو؟ جمعیت اہل حدیث کی صدا سنانے کے لیے تیار ہو؟ انشاءاللہ، انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا جب پاکستان کی فضاؤں میں پرچم لہرائے گا، یا دفاع صحابہ کا، عظمت صحابہ کا لہرائے گا، یا رب کی توحید کا لہرائے گا، یا محمد کی ختم نبوت کا لہرائے گا۔ انشاءاللہ، 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 اللہ کے رسول کی عظمت کے لیے میدان میں آنے کے لیے تیار ہو؟ انشاءاللہ۔ اور جب تم میدان میں آؤ گے انشاءاللہ پاکستان میں نظام چلے گا، یا کتاب اللہ کا چلے گا، یا سنت رسول اللہ کا چلے گا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ماشاءاللہ للکار فرما رہے تھے علامہ طارق محمود یزدانی صاحب، مرکز لاہور سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان حافظ عبد الرحمن سلفی صاحب، مولانا محمد حنیف صاحب، ہم ان کو آج کی اس ختم